باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملء أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ کی قدرت کا بیان تھا کہ اللہ نے تم انسانوں کو کس طریقے سے پیدا کیا۔ پہلے تمہارے باپ یعنی آدم علیہ السلام کی جو پیدائش تھی مٹی کے ساتھ تھی، پھر سارے کے سارے انسانوں کو جو پیدا کیا گیا وہ ایک نطفے سے یعنی پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، تمہیں جوڑے جوڑے بنایا گیا، اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی مادہ ایسی نہیں کہ وہ پیٹ میں حمل کو اٹھائے یا حمل کو گرائے یعنی بچے کو پیدا کرے، مگر اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ہر ایک چیز اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے عمر دی جائے یا اس کی عمر گھٹائی جائے، مگر وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کس کو کتنی عمر دینی ہے۔ آخر میں فرمایا تھا کل کے درس میں کہ اللہ کے اوپر یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ تم انسانوں کو دیکھ کر یہ تو مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو یہ سارا کچھ آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ کتنا آسان ہے؟ فرمایا وما یستوی البحران، جیسے کہ دو دریاؤں کو نہ ملنے دینا اللہ کے لیے آسان ہے۔ وما یستوی البحران نہیں برابر دو دریا۔ کیسے؟ ھذا عذب فرات، ایک دریا ہے کہ میٹھا پانی ہے، سائغ شرابہ، اور اس پانی کا حلق سے نیچے لے جانا نہایت ہی آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ موافق ہے انسان کے۔ میٹھا پانی انسان چاہت کے ساتھ پیتا ہے۔ فرمایا وَهَذَا مِلْءٌ أُجَاجٌ، اور ایک دریا کیا ہے؟ وہ کڑوا ہے، اور اس کا پینا بھی کیا ہے؟ مشکل ہے۔ یہ دونوں دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا کئی علاقوں کے اندر، کئی ملکوں کے اندر کتنے ہی دریا ایسے ہیں کہ جا رہے دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بالکل ساتھ جا رہے ہیں، ایک کا پانی کڑوا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے۔ حالانکہ اگر انسان سوچے نا، پانی ایک واحد ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ خود اپنے اندر اگر جذب نہ کرے، دوسرے کے اندر خود جذب ہو جاتی ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر آپ زمین کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دو پانی جتنی بھی آپ کوشش کر لیں، انہیں ساتھ چھوڑیں، ایک دوسرے میں مل جائیں گے۔ کوئی رنگ اٹھائیں پانی میں ڈالیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رنگ اوپر رہ جائے اور پانی نیچے؟ نہ، پانی اسے کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قدرت کاملہ ہے نا کہ ایک تھوڑا سا پانی بھی نہیں ہے، دریا جا رہا ہے، درمیان میں کوئی آڑ، کوئی درمیان میں پردہ نہیں، بالکل ساتھ ساتھ جا رہا ہے، لیکن ادھر سے گلاس بھریں گے میٹھا ہے، ادھر سے بھریں گے کڑوا ہے۔ فرمایا تم انسانوں کے لیے یہ تو بالکل ناممکن ہے، لیکن مجھ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ فرمایا وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک دریا سے، کڑوے سے بھی اور میٹھے سے بھی، تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم کھاتے ہو تازہ مچھلی کا گوشت، پکڑتے ہو مچھلیاں یعنی کڑوے دریا سے بھی اور میٹھے سے بھی، اور کھاتے ہو گوشت کو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور نکالتے ہو تم اس سے ہیرے جواہرات زیور ہر قسم کے، نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے؟ فرمایا تلبسونا، پھر اسے تم کیا کرتے ہو؟ پہنتے ہو۔ اللہ کی اور قدرت کاملہ کہاں سے تمہیں نظر آئیں؟ یہ ساری تو اللہ بیان کر رہا ہے نا۔ فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ، مخاطب آپ دیکھتے ہیں کشتی کو، فِيهِ مَوَاخِرَ، کہ وہ کیا کرتی ہیں؟ کشتیاں چیرتی ہیں پانیوں کو۔ یہ سمندر کی جو موجیں آتی ہیں، لہریں جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ آپ انہیں دیکھیں، یہ پہاڑوں جتنی بڑی بڑی آتی ہیں، جتنے یہ ہمارے پہاڑ ہیں نا، ان پہاڑوں کی طرح یہ موجیں آتی ہیں۔ اگر اللہ کا کنٹرول نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو،
تو یہ سمندر کیا سے کیا کر دے۔ فرمایا یہ کیا کرتی ہیں، یہ کشتیاں چیرتی ہیں، اس پانی کو چیر کر نکلتی ہیں۔ پانی کے اوپر ایک پتھر پھینکو نا، پھر وہ پتھر نظر آتا ہے کہیں نہ، سیدھا پانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ ٹنوں کے حساب سے بڑے بڑے جہاز سمندر کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری مرضی کے بغیر تو یہ نہیں چل سکتے، میں انہیں چلاتا ہوں نا۔ کیوں چلاتا ہوں، کیوں یہ پانیوں کو چیرتی ہیں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِي، تاکہ یہ لوگ تلاش کریں اللہ کی روزی کو۔ فضل سے مراد یہاں پر روزی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ یہ سمندروں کے سفر کریں، یہ مہینوں مہینے سفر کرتے ہیں یہ لوگ، جو سمندر میں چلے جاتے ہیں مہینہ مہینہ گھر واپس نہیں آتے سمندر سے، ادھر ہی سے اللہ انہیں روزی بھی دیتا ہے، ساری کی ساری چیزیں دیتا ہے۔ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ پروردگار، اب یہ قدرت کاملہ ہیں ساری، اللہ اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتے ہیں رات کو دن کے اندر، ویولج النہار، اور داخل کرتے ہیں دن کو، فی اللیل، رات کے اندر، وسخر الشمس والقمر، اس نے تابع کیا ہے سورج اور چاند دونوں کو، کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لاجل مسمی، اپنی منزل کی طرف، ہر ایک چل رہا ہے اپنے وقت مقرر کی طرف۔ کائنات کے اندر بغیر انسانوں اور جنوں کے، ان دو مخلوقات کو چھوڑ کر تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی بات مان کر چل رہی ہیں، ہر ایک اللہ کی بات کو مان رہا ہے۔ سورج وہ ہزاروں سال سے اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں، اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج اپنے کام سے پھرا ہو؟ نہ۔ چاند کی بھی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، چاند وہ اس ڈیوٹی کو کیا کر رہا ہے، سر انجام دے رہا ہے۔ واحد ایک انسان ہے کہ جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، اس انسان کے علاوہ کوئی مخلوق، جنوں کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے سامنے اکڑے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں اپنے وقت مقررہ تک۔ ان کا وقت مقرر کیا ہے؟ سورج اور چاند کا وقت مقرر کیا ہے؟ قرآن نے خود بتایا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کو اللہ لپیٹ لے گا، یعنی تہس نہس کر دے گا، اللہ سارے نظام کو ختم کر دے گا۔ اور وہ دن کون سے ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا اللہ معمولی نہیں، تم اس اللہ کو بتوں کے ساتھ اور مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ مت ملاؤ۔ یہ اللہ وہ نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو، اللہ بہت بالا تر ہے ان چیزوں سے۔ یہ سارے کے سارے محتاج ہیں اللہ کے علاوہ، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، یا عام بندے ہوں، نیک بندے ہوں، بدکار ہوں، تمام کے تمام وہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، یعنی کنٹرول اللہ ہی کا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ کچھ اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، لیکن سارے کا سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے، زمین کو تھوڑا سا اللہ ہلاتا ہے، انسانوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ کنٹرول ابھی بھی اسی کے پاس ہے، اور قیامت والے دن بھی اسی کے پاس ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ، تدعون، جو پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے غیر کو جو لوگ پکارتے ہیں، یاد رکھیں من دونہ کے اندر ہر ایک آ جاتا ہے۔ پکارنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو آواز دینا، پکارنے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، اور مدد بھی کن کاموں کے اندر؟ جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک مدد تو ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں کسی کام کے اندر، وہ مدد مراد نہیں۔ یہاں پر پکارنا مدد مانگنے کے معنی میں ہے، اور مدد کون سی؟ ان کاموں کے اندر مدد جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اولاد دینا، روزی دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، یہ لوگ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو داغا ہوتا ہے اس داغے کے بھی مالک نہیں۔ اب چاہے کوئی بھی ہو، نیک ہو، بد ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، بت ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ ایک کھجور کی گٹلی کے اس داغے کے مالک بھی نہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں۔
ان تدعوہم اگر تم انہیں پکارو لا یسمعوا دعاءکم یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے. مراد یہاں پر کیا ہے؟ کافر ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر سن بھی لیں مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ جواب نہیں دیں گے. فرمایا جیسے آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جتنی آوازیں لگائیں پہلے تو وہ سنتے ہی نہیں، اگر سنتے بھی ہیں تو وہ آپ کو جواب دیتے نہیں. فرمایا اسی طرح کافروں کی حالت ہے. ان کافروں کو جتنی آوازیں آپ دیں گے آپ کی آواز کو سنتے ہی نہیں، اگر سن بھی لیں جواب نہیں دیتے. وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ہے. فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قیامت والے دن یہ انکار کریں گے تمہاری شرکت کا. قیامت والے دن جن معبودوں کو دنیا کے اندر لوگوں نے پکارا ہے اللہ کے سوا، قیامت والے دن وہ ان کی شرکت کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے. حضرت عیسیٰ خود اٹھیں گے، فرمائیں گے اے اللہ میں نے ان سے نہیں کہا میری عبادت کریں، یہ خود کیا کرتے تھے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا مثل خبیر اس اللہ کی طرح. جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر شرک کی تردید کی ہے نا اور کسی نے نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں جیسے خبر شرک کی تمہیں اللہ دیتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں. قرآن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو قرآن کے اندر 80% سے زیادہ شرک کا بیان ہے کہ لوگوں شرک نہ کرو، توحید کے اوپر آ جاؤ. توحید کے اوپر ہونا تو ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگے. اگر توحید کے اوپر نہیں ہونا پھر جتنی بھی نیکیاں کرو جو کچھ بھی کرو اگر شرک آپ کے اندر ہے تو پھر کبھی بھی جنت میں آپ کا داخلہ نہیں. یا ایھا الناس اچھا ولا ينبئک مثل خبیر وہ اللہ ہی تمہیں خبر دے گا. اللہ کو کون جانتا ہے؟ یاد رکھیں اللہ کو ہمیشہ فقیر اور محتاج لوگ جانتے ہیں. فقیر اور محتاجی سے کیا مراد؟ پیسوں کے فقیر اور محتاج نہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں. اور جو کوئی متکبر ہو اللہ کے سامنے تکبر کرے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا. یہ فرعون ہے نا، فرعون یہ غریب سے غریب تر انسان تھا. اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب پیسہ آیا نا اس کے پاس اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، اور میں اللہ ہوں، مجھ سے بڑا اللہ کون ہے؟ میں رب ہوں تمہارا، میری عبادت کرو. اللہ فرماتے ہیں مجھے جو جاننے والے لوگ ہیں نا وہ کیا ہیں؟ فقیر ہیں، جو اپنے آپ کو میرے سامنے محتاج سمجھتے ہیں. واللہ اور اللہ الغنی الحمید. یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم اللہ کے سامنے کیا ہو؟ محتاج ہو. واللہ اور اللہ الغنی ہو بے پرواہ ہے، الحمید محمود کے معنی میں ہے، یعنی وہ قابل تعریف ہے، اس کی آسمانوں اور زمینوں کے اندر تعریف ہوتی ہے. ان یشاء یذھبکم ان یشاء اگر اللہ چاہے اہلاککم تمہیں ہلاک کرنا، یذھبکم وہ تم سب کو ہلاک کر دے. اللہ چاہے نا وہ ہلاک کرے. پہلے بھی عرض کیا تھا جو اللہ ایک علاقے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے وہ بیک وقت پوری دنیا کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید اور اگر اللہ چاہے تو وہ ایک نئی مخلوق کو لے آئے. یعنی تم تمام جتنی زمین کے اوپر چلنے والے ہو اللہ اگر چاہے سب کو موت دے دے، سب کو ختم کر دے، تمہارے جیسے نئے لوگ لے آئے ایسے جو اللہ کی مانیں اور اللہ کی بات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اور ہوا ہے نا پہلے اللہ نے تمام کی تمام امت کو تباہ کیا، نئی امت لائی، پھر اگلی آئی اسے تباہ کیا، نہیں لائی. ایسے ہی نظام چلتا رہا کہ نہیں چلتا رہا. فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز یہ اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخری کسی دوسرے کا بوجھ، کوئی کسی کا کسی قسم کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یاد رکھ لیں ہر ایک نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا اور اگر پکارے کوئی بوجھ والا یعنی کسی کے کندھے کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، اگر وہ پکارے إِلَىٰ حِمْلِهَا کسی انسان کو کہ وہ میرا بوجھ اٹھائے، لا يحمل منہ شیء وہ ذرہ برابر اس سے بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو.
قیامت والے دن اگر آپ اپنے والد سے بھی کہیں گے نا والد میرے ان تھوڑے سے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ، تھوڑی سی نیکیاں مجھے دے دو، والد بھی کیا کرے گا؟ ہاتھ اٹھا لے گا، کہے گا کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ انما تنذر الذین یخشون، صرف اور صرف ڈرانا ہے ان لوگوں کو، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب، بنا دیکھے۔ اصل ایمان یہی ہے، ایمان بالغیب یہ اصل ایمان ہے۔ اگر آپ کو جنت سامنے دکھائی جائے، دوزخ سامنے دکھائی جائے، اللہ خود سامنے آ جائے، فرشتے سامنے آ جائیں، پھر تو ہر ایک ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ آج ایک طاقتور آدمی کے سامنے لوگ بات کو قبول کر لیتے ہیں، اگر خود اللہ سامنے آ جائے اور ہر ایک کو زبردستی ایمان دلوائے تو لائیں گے ایمان یا نہیں لائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل ایمان وہ ہے جو بنا دیکھے۔ تو فرمایا آپ کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف ڈرانا ہے ان لوگوں کو، یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بنا دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس نے پاک کیا اپنے آپ کو، کس چیز سے؟ شرک سے۔ کس چیز کے ساتھ پاک کیا؟ کلمہ توحید سے پاک کیا۔ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، پس اس نے پاکی حاصل کی اپنی جان کے لیے، کل قیامت والے دن اس کی جان بچے گی، فائدہ اس کا اپنا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھیں برا اور اچھا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اس کی کچھ مثالیں اللہ دیں گے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی برابر ہے اندھیرے اور نور۔ پھر ادھر دیکھیں لفظ ظلمات آ گیا، یہ کیا ہے؟ ظلمات جمع ہے، ظلم کی جمع ہے۔ ظلم کہا جاتا ہے ایک اندھیرے کو، ظلمات کہا جاتا ہے کئی قسم کے اندھیروں کو، اور نور کیا ہے یہاں پر؟ واحد۔ اس کی جمع کیا ہے؟ انوار۔ قرآن میں انوار آیا ہے لیکن اور مقامات کے اوپر، جہاں پر اللہ نے توحید کو بیان کرنا ہوتا ہے وہاں پر اللہ لفظ نور واحد لاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نور ہمیشہ، توحید ہمیشہ ایک ہی رہے گی، اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ ہاں ظلمات، کفر، شرک، بدعات یہ دن بدن بدلتے رہیں گے، ان کے رنگ بدلتے رہیں گے، طور و اطوار، طریقے بدلتے رہیں گے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور دھوپ گرمی برابر ہو سکتی ہے۔ جنت میں سایہ ہے اور جہنم میں آگ ہے، یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ زندہ سے مراد یہاں پر مومنین ہے اور مردہ سے مراد کافر ہیں۔ فرمایا کافر اور مومن کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھ لیں کافر کا دل مردہ ہوتا ہے، مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل وہی زندہ ہوتا ہے جس دل کے اندر اللہ ہو۔ جس دل کے اندر اللہ نہیں وہ دل زندہ نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ کیا سنانا؟ سماع نافع، یعنی اچھی بات، یعنی قبول کرنے والی بات اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے ہدایت کی بات۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد الرسول اللہ آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں کے اندر ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کافر۔ جیسے آج اگر کوئی کھڑا ہو نا قبر کے اوپر، جتنی بھی آوازیں لگائے آگے سے کوئی جواب آئے گا؟ نہیں آتا نا۔ فرمایا جیسے قبر سے ادھر سے جواب نہیں آتا، ایسے ہی آپ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر۔ کس ذمہ داری کے ساتھ؟ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہاں یہ آپ کو نیا نہیں بھیجا، اس سے پہلے سنت اللہ کی جو سنت رہی ہے نا، اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہر امت کے اندر ڈرانے والا آتا رہا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو غمزدہ مت ہوں۔ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق جھٹلا چکے ہیں آپ سے پہلے لوگ اپنے رسولوں کو۔ جاءتہم رسولهم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، وبالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابوں کے ساتھ۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے انکار کیا رسولوں کا۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا ان کافروں کو۔ فکیف کان نکیر، پھر میرا پکڑنا کیسا تھا، میں نے انہیں کیسے پکڑا؟ قرآن اٹھاؤ نا، قرآن پڑھو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔